اس قسط کا آغاز اس منظر سے ہوتا ہے جہاں آلتون عتاب ملکہ عادل سلطان کو مارنے کے بعد خود بھی تکلیف سے کراہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت امیر سعد الدین کی آمد دکھائی جاتی ہے۔ آلتون عتاب امیر سعد الدین کو بتاتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں۔ ملکہ عادل سلطان کی لاش دیکھ کر امیر سعد الدین شہزادے کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس پر آلتون بتاتے ہیں شہزادہ جنگل میں بھاگ گیا تھا، میں نے اس کا شکار کر ہی لیا تھا، تبھی ایرتغرل وہاں آ گیا، اس نے اسے میری کمان سے تو بچا لیا لیکن میرے خنجر سے نہیں بچا سکا۔ یہ سن کر امیر سعد الدین بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب ہے شہزادہ مر چکا ہے۔ اس کے بعد امیر سعد الدین آلتون کو کہتے ہیں آؤ میں تمہارا زخم دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسے ایک طرف زمین پر بٹھا دیتے ہیں۔ آلتون کہتے ہیں اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ریاست ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، ہم اسے اپنی مرضی سے ترتیب دیں گے۔ امیر سعد الدین آلتون کا تیر نکالنے کے لیے خنجر نکال کر کہتے ہیں ہم ریاست کو اپنی مرضی سے ترتیب دیں گے آلتون عتاب، لیکن تم اس کا حصہ نہیں ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ خنجر کو آلتون کے جسم میں اتار دیتے ہیں۔ آلتون کے سپاہی یہ دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، لیکن سعد الدین کے ساتھ آئے ہوئے سپاہی انہیں قابو کر لیتے ہیں۔ امیر سعد الدین خنجر سے دوسرا وار کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ریاست امیر سعد الدین کی ریاست ہے، مجھے اپنے رازوں اور ریاست میں کوئی شراکت داری نہیں چاہیے۔ امیر سعد الدین آلتون کے بے جان وجود کو ایک جانب دھکیل دیتے ہیں۔ سعد الدین کے اشارے پر اس کے ساتھی آلتون کے ساتھ آئے ہوئے تمام سپاہیوں کی گردن اتار دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایرتغرل اور ان کے ساتھی جنگل کے مختلف مقامات سے شواہد ڈھونڈتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک جگہ پر انہیں دو درختوں کے درمیان آلتون عتاب کی لاش لٹکتی ہوئی ملتی ہے۔ ساتھ ہی ایک درخت پر چاقو کی نوک سے ایک پرچہ گاڑا گیا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سلطان غیاث الدین کی نافرمانی، شہزادہ کلیچ ارسلان اور اس کی ماں کو قتل کرنے پر آلتون عتاب کا خون اور ان کی زندگی لینا حلال ہے۔ امیر سعد الدین کوپک سارم پوچھتے ہیں وہ ایسا کیوں کرے گا، جس پر ترگت جواب دیتے ہیں وہ بد اخلاق کتا اپنے کیے ہوئے جرائم کے نتائج سے بچنا چاہتا ہے۔ ایرتغرل جواب دیتے ہیں صرف یہی نہیں، وہ متواتر اپنے دشمنوں کو مار رہا ہے۔ اب اگلی باری سلطان غیاث الدین اور ان کی ماں کی ہے۔ یہ بات سن کر بامسی کہتے ہیں بھائی اس کو کیا مسئلہ ہے، یوں ایک ایک کر کے ریاست کے سلطان اور شہزادوں کا قتل اس کو کہاں لے جائے گا۔ ایرتغرل کہتے ہیں بظاہر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ خود سلطان بنے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں ہائمہ اور حلیمہ خاتون کو ہجرت کی تیاریاں کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں میرے دماغ پر اصلاحان کی حالت سوار ہے، وہ ہماری سوگوت کی جانب ہجرت سے بہت پریشان ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں اصلاحان نے اپنے قبیلے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اس لیے وہ امیر سعد الدین کی وجہ سے پریشان ہیں کہ کہیں قبیلے پر برے دن نہ امڑ آئیں۔ جس پر حلیمہ خاتون کہتی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اتنی آسانی سے بھلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ امیر سعد الدین انہیں زہر دینے اور ترگت کو پھانسی پر لٹکانے سے بھی نہیں جھجکا، اس لیے اصلاحان خاتون کے خدشات کو معافی دی جا سکتی ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں تمہاری بات درست ہے، لیکن ہم یہاں سردار کے قبیلے میں بت بن کر بیٹھنے نہیں آئے۔ امیر سعد الدین کے خوف سے ہم اپنے فرض کو ترک نہیں کر سکتے، تم اس سے بات کرو اور اسے سمجھاؤ۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں شہزادے کی حالت کافی نازک ہوتی ہے۔ ایرتغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ کر انہیں تسلی دیتے ہیں آپ صبر کریں، آپ زندہ رہیں گے اور سلطان بنیں گے۔ شہزادہ ایرتغرل کو انگوٹھی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بابا سلطان علاء الدین کا ورثہ ہے، یہ ریاست کی انگوٹھی ہے۔ اب تمام ترک قبائل کو کسی ایسے شخص کے ساتھ اکٹھا ہونا ہوگا جو قابلیت رکھتا ہو، یہ انگوٹھی اس کی ملکیت ہونی چاہیے جو اس کا حق رکھتا ہے۔ انگوٹھی ایرتغرل کے حوالے کرتے ہی شہزادہ کلیچ ارسلان کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ایرتغرل کہتے ہیں شہزادے کو محل پہنچا دو ترگت تاکہ سلطان غیاث الدین دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ سارم دکھ سے کہتے ہیں سلطنت کی فکر میں بہت سے شہزادوں کو فصل کی طرح کاٹ دیا گیا، وہ اس خوبصورت نوجوان کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟
بامسی اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دبلے اور نوجوان شہزادے کو ذبح کر دیا حضور، ہماری ریاست کا کیا بنے گا؟ ایرطغرل کہتے ہیں انہوں نے شاہی خاندان کے ایک فرد کا خون بہا کر قانون کی خلاف ورزی کر لی ہے، جو ہماری ریاست کے لیے برا شگون ہے۔ میری نظر میں ریاست ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد قلعہ کاراجہ حصار میں دکھایا جاتا ہے کہ دومرل پریشانی سے آ کر آرتک صاحب کو بتاتے ہیں بیلچے کا گورنر یہاں دورے پر آیا ہے اور گونال صاحب اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آرتک اس بات پر حیران ہوتے ہوئے تیزی سے گونال صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ اس کے بعد ترگت اور اصلاحان خاتون کا خیمہ دکھایا جاتا ہے۔ اصلاحان خاتون ترگت کو ایران یعنی لسی دینے کے بعد کہتی ہیں ہم ابھی کچھ عرصہ قبل ہی کائی قبیلے میں آ کر آباد ہوئے، اب میرا خیال ہے کہ ہمیں سردار ایرطغرل سے مل کر انہیں اس ہجرت کو ترک کر دینے پر قائل کرنا چاہیے۔ ترگت جواب دیتے ہیں ہماری اس بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے اصلاحان، یہ بات اور معاملہ اب یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ اصلاحان خاتون کچھ غصے سے کہتی ہیں میں اپنے قبیلے کی بہتری اور مفاد کے لیے ہی سوچ رہی ہوں، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ سلطان کے مرنے کے بعد ایرطغرل صاحب بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، امیر سعد الدین نے ساری طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، ہم اس سے کیسے نمٹیں گے؟ ترگت غصے سے کہتے ہیں اصلاحان زیادہ آگے مت جائیں، اس بات کی وضاحت میں آپ سے کتنی بار کروں؟ اصلاحان خاتون جواب دیتے ہیں ترگت جہاں ہمارا قبیلہ امن میں ہے، سوگوت چلے جانے کے بعد ہماری زندگی کا ہر لمحہ کانٹوں کے بستر جیسا ہو جائے گا، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ اس کے علاوہ میں نے اس مسئلے پر سرداران سے بات چیت کی ہے، وہ بھی اس ہجرت کے حق میں نہیں ہیں۔ ترگت کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں قبائلی معاملات اور سرداران سے مشاورت میں دخل اندازی کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ پھر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ ترگت اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرداران سے مشاورت کرنا تمہارا کام ہے، جس پر اصلاحان خاتون بھی غصے سے کہتی ہیں ترگت میں ایک وقت میں اس قبیلے کی سردار تھی، آپ میرے شوہر ہیں، میں نے کسی بات میں آپ کی گستاخی نہیں کی، لیکن ہر چیز کی اور ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، آپ برداشت اور حد دونوں سے آگے نکل گئے ہیں۔ ترگت ان سب باتوں پر حیران ہو کر کہتے ہیں بہت ہو گیا اصلاحان، بہت ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں، لیکن اصلاحان انہیں روک کر کہتی ہیں آپ مجھے سمجھنے سے کیوں آ رہی ہیں ترگت؟ امیر سعد الدین آپ کے اور ایرطغرل کے در پہ ہوگا، میں صرف آپ دونوں کی حفاظت کی کوشش کر رہی ہوں۔ ترگت جواب دیتے ہیں تم بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ یہ قبیلہ تمہارا ہے اصلاحان؟ یہ میرا بھی قبیلہ ہے اور اس کی حفاظت جس کے ذمہ ہے وہ میں ہوں۔ اس کتے امیر سعد الدین سے ہماری حفاظت کرنا تمہارا کام نہیں، در حقیقت تم نے حدود اور برداشت کو پار کیا، یہ معاملہ ابھی اور یہیں ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر ترگت خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کام کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑو، پہلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نہیں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلوائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی اس نے کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اب ماں اور گھبرا گئی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا، انہوں نے آواز دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھے منہ پڑی زمین پر ہے اور انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی
اور ہلکی ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ اس طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے مسحری بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے ٹی وی، پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے! اے عقل مندو، عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھ دیا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرہانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ الیاذ باللہ! اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑے تو یہ ہماری ہی نالائکی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تمام حجت ہے۔ یہ لڑکی کا واقعہ تھا، اب ایک مرد کا قصہ سن لیجئے۔ ٹی وی کی خاطر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والی لڑکی کا عبرتناک واقعہ۔ سابقہ واقعہ ہی کی طرح ایک سنسنی خیز واقعہ اور سننے اور پڑھیے۔ ایک گھر میں ٹی وی پر سب گھر والے فلم دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن نے آ کر بتایا کہ باجی اچھی فلم آ رہی ہے، تم بھی آؤ نا۔ چنانچہ باجی فلم کی خاطر قرآن پاک کو چھوڑتے ہوئے قرآن کریم میں نشانی لگا کر اٹھی اور فلم دیکھنے لگی۔ جب فلم ختم ہو گئی تو وہ پھر اسی حالت میں بغیر وضو کیے تلاوت کے لیے آئی تو دیکھا کہ ٹی وی دیکھنے والے کے جسم پر خوخوار چھپکلیاں چپک گئیں۔ 6 انچ لمبی زرد رنگ کی خوخوار چھپکلی کہیں سے آ کر بالکل قرآن پاک کے قریب بیٹھی ہے اور خوخوار نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے یکا یک چھلانگ لگائی اور اس لڑکی کے ماتھے پر چپک گئی۔ مارے دہشت کے لڑکی چیخ مار کر گر گئی۔ چیخ سن کر گھر کے تمام افراد گھبرا کر اس کی طرف دوڑے اور جلدی سے کسی لکڑی کے ذریعے سے اس چھپکلی کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اتنی ہی دیر میں دوسری چھپکلی آ گئی۔ پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن چاروں طرف سے بہت سی چھپکلیاں نکلی اور سب کے سب لڑکی سے جان چمٹی۔ لڑکی خوف سے چلاتی رہی۔ گھر کے تمام افراد حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اس لڑکی نے چلا چلا کر سب کی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ ٹی وی کی خاطر قرآن پاک کو چھوڑنے کی اس ظالم کو یہ سزا ملی ہے۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خوخوار چھپکلیاں بری طرح لڑکی کے جسم پر چپکی ہوئی تھی۔ غسل اور کفن دینے کا مسئلہ بھی بڑا دشوار ہو گیا۔ آخر کار ایک بزرگ کو بلایا، انہوں نے دیکھ کر کہا اس کو یہ سزا قرآن کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ملی ہے کہ اس ظالم نے ٹی وی اور فلم کی خاطر قرآن پاک کو ٹھکرا کر چھوڑ کر ٹی وی اور فلم دیکھنے کو ترجیح دی۔ ٹی وی سے ہر ایک چیز پناہ مانگتی ہے، لیکن بزرگوں نے مشورہ دیا کہ اس کی لاش کے قریب ٹی وی کو رکھ دو کیونکہ ٹی وی سے ہر ایک چیز پناہ مانگتی ہے اور یقیناً ٹی وی کو دیکھ کر چھپکلیاں بھی بھاگ جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جو ہی ٹی وی رکھا گیا دیکھتے ہی دیکھتے سب چھپکلیاں غائب ہو گئیں۔ سبحان اللہ! اے اللہ تیری شان کی چھپکلیاں بھی اس ٹی وی کی لعنت سے بھاگتی ہیں۔ آج ایک انسان ہے جو اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ یہ ٹی وی سے نہیں بھاگتا۔ غسل اور کفن کے بعد چھپکلیاں پھر آ کر اس ٹی وی دیکھنے والی سے چپک گئیں۔ اسی بزرگ کے مشورے سے پھر ٹی وی کو میت کے پاس رکھا گیا تو چھپکلیاں پھر بھاگ گئیں۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ ساتھ ٹی وی کو بھی قبرستان لے گئے۔ ٹی وی دیکھنے والی لڑکی کی قبر پھٹ گئی، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب میت کو قبر میں اتار چکے تو پھر چھپکلیاں آ کر اس کے جسم سے چپک گئیں۔ اس بزرگ کے مشورے سے ٹی وی کو بھی لڑکی کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ جب لوگ فاتحہ پڑھ کر واپس لوٹنے لگے، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک زوردار اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ بے اختیار لوگوں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ قبر پھٹ چکی تھی اور اس لڑکی کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے قبر سے اچھل کر فضا میں بلند ہوتے ہوئے باہر آ گرے تھے۔ تمام لوگ خوف اور ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ دوسرا دردناک واقعہ پاکستان میں۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی بات ہے کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے ماں نے بیٹی سے کہا، آؤ میرے ساتھ مل کر افطاری کے لیے تیاری میں مدد کرو۔ بیٹی نے جواب دیا، امی مجھے تو ٹی وی پر پروگرام دیکھنا ہے، وہ دیکھ لوں تو پھر کام کروں گی۔ یہ کہہ کر اوپر چھت پر چلی گئی۔
कमरे में टीवी रखा था। इस लड़की ने माँ के डर से कि कहीं मुझे जबरदस्ती काम के लिए ना उठा कर ले जाए, दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। इधर माँ बेटी को आवाज़ें देती रही। बेटी ने एक न सुनी। काफ़ी वक्त गुजर गया। घर में सब मर्द भी आ गए। अफ्तारी हो गई, लेकिन लड़की अभी तक कमरे से नहीं निकली। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ ना आई। दिल डर गया। इसके बाप और भाइयों से कहा। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि वो लड़की ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ी है। इसको देखा तो वो मर चुकी थी। अब हालत ये थी कि लड़की ज़मीन के साथ चिमटी हुई थी, उठाने से उठती नहीं थी। सब इसकी उसको उठा उठा कर थक गए। अब हैरान कि क्या करें। किसी के जहन में अचानक एक बात आई। उसने साथ टीवी भी उठाया। जब टीवी को उठाया तो लड़की भी उठी। अब तो ये हुआ कि अगर टीवी उठाते तो लड़की उठती, वरना बिल्कुल कोई इसके पास ना उठा सकता। आखिर उन्होंने लड़की के साथ टीवी को भी उठाया और उसको नीचे लाया और गौसल देकर कफन वगैरह पहनाकर जब जनाजा उठाया तो हैरान रह गए कि चारपी तो टस से मस नहीं होती। बिलाखिर उन्होंने टीवी को उठाया और कब्रिस्तान तक ले गए। अब उन्होंने लकड़ी को कब्र में दफन किया और टीवी को उठाकर घर लाने लगे। जो ही उन्होंने टीवी को उठाया तो मैयत कब्र से बाहर आ पड़ी। उन्होंने फिर इसको दफन किया और टीवी को उठाया तो फिर मैयत बाहर आन पड़ी। अब तो सबको बहुत परेशानी हुई। उन्होंने लड़की को टीवी समेत कब्र में दफन कर दिया। अब इसका हशर जो होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब अगर ऐसे इबरतनाक वाक़यात के नमूदार होने के बाद हमारी आंखों से पर्दे नहीं उठते और हम इसी तरह अपनी सरकश्ती पर उड़े रहे और सिर्फ नज़र से काम लेते रहे, तो आखिर क्या हमको इस वक्त का इंतज़ार है जब तौबा की मोहलत सल्ब कर ली जाएगी और ज़मीन हम पर तंग हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। या इलाही तू अपनी पनाह नसीब फरमा। रिश्वतखोरों और सूदखोरों का इबरतनाक अंजाम। मुर्दा 3 मरतबा उठकर बैठ गया। 27 जमादिउल अव्वल 1411 हिजरी को एक पुलिस अफसर का जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। जब उसे कब्र में उतारा जाने लगा तो इसकी कब्र यकायक टेढ़ी हो गई। पहले पहल तो लोगों ने इसे गोरकन का कसूर करार दिया, इसलिए दूसरी जगह कब्र खोदी गई। जब जनाजे को दूसरी खुब में उतारने लगे तो कब्र एक बार फिर टेढ़ी हो गई। अब लोगों में खौफो हिरास फैलने लगा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। कब्र हैरत अंगेज हद तक इस कदर टेढ़ी हो जाती कि तदफीन मुमकिन न रहती। बिलाखिर शुरकाए जनाजा ने मिल मिलाकर मैयत के लिए दुआएं मगफिरत की और 5वीं कब्र में हर हाल में तदफीन का फैसला किया गया। चुनांचे 5वीं बार कब्र टेढ़ी होने के बावजूद जबरदस्ती फंसा कर मैयत को उतार दिया गया। इसके बाद लोगों ने इसके रिश्तेदारों से इसके मुतालिक पूछगिछ की तो मालूम हुआ कि यह अफसर रिश्वत लेता था, जिसका इसको मरते वक्त अंजाम मिला। और अब आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसने इस अफसर के साथ क्या मामला किया होगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स किसी कौम का वाली और काजी मुकर्रर हो, वो क़यामत के दिन इस हालत में पेश होगा कि इसका हाथ गर्दन से बंधा हुआ होगा। फिर अगर वो रिश्वत लेने वाला ना था और इसके फैसले भी हक पर मुबनी थे तो वो आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर वो रिश्वतखोर था और लोगों से माल लेकर हक के खिलाफ फैसले करता था तो इसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और वो 500 बरस की राह के मिसल गहराई में जा पड़ेगा। इस हदीस मुबारक से रिश्वतखोर के इंजाम के मुतालिक खूब इबरत हासिल होती है। इसी तरह का एक और वाक़या जो हैदराबाद टंडो आदम के एक कपड़े के ताजिर के साथ हुआ, इससे इबरत हासिल होती है। अखबारी इत्तला के मुताबिक कब्रिस्तान में एक जनाजा लाया गया। इमाम साहिब ने जो ही नमाज जनाजा की नीयत बांधी, मुर्दा उठकर बैठ गया। लोगों में भगदड़ मच गई। इमाम साहिब ने भी नीयत तोड़ दी और कुछ लोगों की मदद से इसको फिर लिटा दिया। 3 मरतबा मुर्दा उठकर बैठ गया। 3 मरतबा मुर्दा उठकर बैठा। इमाम साहिब ने मरहूम के रिश्तेदारों से पूछा, क्या मरने वाला सूदखोर था? उन्होंने इस बात में जवाब दिया। इस पर इमाम साहिब ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। लोगों ने जब लाश कब्र में रखी तो कब्र ज़मीन के अंदर धंस गई। इस पर लोगों ने लाश को मिट्टी वगैरह से दबाकर बगैर फातिहा ही घर के राह ली। रिश्वत पर अजाब का एक वाक़या। वो पाँचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ते थे। मालदार होने के साथ साथ बड़े सखी दिल भी थे। दिल खोलकर गरीबों और बेवाओं की इमदाद किया करते थे। कई यतीम बच्चियों की शादियां भी करा दी। हज भी किया हुआ था। 1973 की सुबह उनका इंतकाल हो गया। बेहद मिलनसार और बाइखलाक। अहले मोहल्ला उनसे बहुत मुतासिर थे, लिहाजा सोगवारों का तांता बन गया। इनके जनाजे में लोगों का काफ़ी अज़्दहाम था। सब लोग कब्रिस्तान आए। कब्र खोद कर तैयार कर ली गई। जो ही मैयत कब्र में उतारने के लिए लाए कि गज़ब हो गया। यकायक कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। सारे लोग हैरान रह गए। दोबारा ज़मीन खोदी गई। जब मैयत उतारने लगे तो फिर कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। सारे लोग परेशान थे। एक आध बार मजीद ऐसा ही हुआ। आखिरकार चौथी बार तदफीन में कामयाब हो ही गए।
فاتحہ پڑھ کر سب لوٹے اور ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین زور زور سے ہل رہی ہے۔ لوگوں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہوش اڑا دینے والا منظر تھا۔ قبر میں دراڑیں پڑ چکی تھی۔ اس میں سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھ رہا تھا اور قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو گئے اور سب لوگ جس طرف بن پڑا بھاگ کھڑے ہوئے۔ سب لوگ بے حد پریشان تھے کہ بظاہر نیک، سخی اور با اخلاق انسان کی آخر ایسی کون سی خطا تھی جس کے سبب یہ اس قدر ہولناک عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تحقیق کرنے پر اس کے حالات کچھ یوں سامنے آئے۔ مرحوم بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، لہٰذا ماں باپ نے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب خوب پڑھ لکھ لیا تو کسی طرح سفارش اور رشوت کے زور پر ایک سرکاری محکمے میں ملازم اختیار کر لی۔ رشوت کی لت پڑ گئی۔ رشوت کی دولت سے پلاٹ بھی خریدا، خاصا بینک بیلنس بھی بنایا، اس سے حج بھی ادا کیا اور ساری سخاوت بھی اسی مال حرام سے کیا کرتا۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا۔ یہ منکش سانپ ہے ڈس جائے گا، کرنا غفلت یاد رکھ پچھتائے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے عزیزوں میں 2 بھائی کہیں پردیس گئے اور چوری یا سینہ زوری سے کہیں سے بہت سا مال کما کر لائے، مگر اب انہیں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں چور اس مال کو چرا کر نہ لے جائیں۔ پرانے زمانے کے لوگ سیدھے سادے ہوتے ہی تھے، وہ بینک وغیرہ کو کیا جانے۔ دونوں بھائیوں نے مال حفاظت کی یہ تدبیر سوچی کہ بھائی رات بھر جاگیں اور دن بھر سوئیں، اور وہ چتانے کے لیے ہم جاگ رہے ہیں کوئی علامت رکھیں تاکہ چور سمجھیں کہ یہ لوگ تو جاگ رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں رات بھر تاشلا بجایا کرتے اور کھویا کھایا کھاتے۔ بات چھپنے والی نہ تھی۔ بات چھپنے والی نہ تھی۔ شدہ بستی میں یہ بات پھیل گئی کہ 2 بھائی مال بہت سا کما کر لائے ہیں اور حفاظت کے لیے رات بھی جاگتے ہیں۔ ایک رات چور آئے اور نقب لگا کر سارا مال لے گئے، اور وہ دونوں بھائی تاشلا بجاتے اور کھویا کھاتے ہی رہے۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ صبح ہوتے ہی جو کوٹری کھول کر دیکھی تو مال غائب، مال حرام بود بجائے حرام رفت۔ میرا ایک عزیز ترقی کرتے کرتے سول سرجن ہو گیا۔ اس خدا کے بندے نے کبھی کسی پر رحم نہیں کھایا، بغیر رشوت لیے کسی کا کام ہی نہیں کر کے دیا۔ نتیجہ یہ کہ بہت سا روپیہ کمایا، اس کی کبھی کوئی اولاد زندہ نہیں رہی، اور آخر کار ایک ایسا مرض اسے لگ گیا جس کے علاج کے لیے وہ سارے یورپ میں بھاگا پھرا، اور اس طرح وہ بینک بیلنس جو رفتہ رفتہ خوشی خوشی جمع کیا تھا، تھوڑے سے دنوں میں سب ختم ہو گیا۔ چوری کا مال موری کو۔ میرا ایک دوست کلرک تھا، بے حد رشوت لیتا تھا اور کام بھی کر کے نہیں دیتا تھا۔ اس کی لڑکی کو بیماری لاحق ہو گئی، ہزاروں روپیہ پانی پھر گیا، بالآخر لڑکی بھی رخصت ہو گئی اور میاں خان بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ جب میں شروع میں لاہور آیا تو میرے مکان کے برابر اسی بلڈنگ میں ایک دروغہ رہتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ترکاری، گوشت اور پھل روزانہ دکانداروں سے بالکل مفت دلاتے تھے۔ بجلی ہم سب کی چوری سے چلاتے تھے۔ ان کے مکان کے نیچے درزی رہتا تھا، اس سے کپڑے مفت سلاتے تھے۔ میرے آنے سے پہلے نلکے کا بل بھی جو بلڈنگ کا مشترک تھا دوسروں سے ڈلواتے تھے، خود کبھی ایک پیسہ نہیں دیا۔ باوجود ان تمام باتوں کے میں نے کبھی ان کے بچوں کے بدن پر ڈھنگ کا کپڑا نہیں دیکھا۔ محلے والے ان کی حرکتوں سے بہت تنگ تھے۔ نہ معلوم کس کا صبر پڑا کہ انہوں نے قتل کے سلسلے میں رشوت لی اور پکڑے گئے، برخاست ہوئے اور لاہور سے بھاگ گئے۔ اب ملتے ہیں تو بڑی خستہ حالت میں ہوتے ہیں، مجھے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیتے ہیں اور آنکھ بچا کر نکلنا چاہتے ہیں۔ سچ ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ایک داروغہ جی ہمارے دوست تھے۔ یہ عالم تھا کہ ہر موسم گرما میں کسی پہاڑ پر جاتے اور خوب کھاتے اڑاتے۔ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا۔ تجارت کرتے تھے کہ تجارت کسی کی شرکت میں تھی، پتہ نہ چلا روپیہ کہاں گیا۔ کچھ روپیہ اور زیور لڑکا رنڈیوں کو دے آیا اور وہ بھی مر گیا۔ اس گھر کا دیا گل ہو گیا۔ اب کوئی نورینہ اولاد نہیں، بیوی 10 نگر ہے۔ ایک داروغہ جی درد میں بری طرح تڑپتے تھے، اور جب یہ درد اٹھتا کہتے حسینہ مجھے معاف کر دے۔ لوگوں نے پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے دنیا بھر کے علاج کر چکا ہوں، اس درد سے نجات نہیں ملتی۔ میں ایک جگہ تھانے دار تھا، وہاں ایک بیوہ عورت کا اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا۔ میں نے اصل قاتل کو بچانے کے لیے یہ ثابت کیا کہ اس کی ماں نے ہی لڑکے کو بنا پر اپنی آوارگی کے قتل کیا ہے، کیونکہ یہ ماں نے ہوتا تھا۔ اس دن سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں اپنا دماغ اور دل کھو بیٹھتا ہوں اور بیماری کی بنا پر استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گیا ہوں، اور یہ درد مجھے لاحق ہو گیا ہے۔ میں اکثر اس مظلومہ کو خواب میں دیکھتا ہوں۔
ایک دوست نے 420 کر کے بڑا روپیہ پیدا کیا، لڑکے کو اعلیٰ تعلیم دلائی، حتیٰ کے باوجود معمولی انسان ہونے کے تعلیم کے لیے لڑکے کو ولایت بھیجا۔ اس لڑکے نے اتنی محنت کی کہ پاگل ہو گیا اور کسی طرح آرام نہ ہوا۔ ایک صاحب نے لاکھوں روپیہ تجارت سے ناجائز کمایا، کار کھوٹی، بینک بیلنس سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کے کبھی کوئی لڑکا زندہ نہ رہا تھا، صرف ایک بچہ تھا، اسے پڑھایا لکھایا، شادی کی اور اس کے بعد وہ بھی مر گیا۔ جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ چلتا بنا، مگر اب پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ایک صاحب نے تمام ناجائز کمائی کی، 1 لاکھ روپیہ چھوڑ مرے۔ 2 بیٹے چھوڑے، ان دونوں حقیقی بھائیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ہر ہفتے لاہور آتے، ایک دوست کو ساتھ لیتے، شراب پیتے، کباب اڑاتے اور تینوں ہیرا منڈی جاتے۔ دوست کا سارا خرچہ بھی یہی برداشت کرتے، حتیٰ کہ سب روپیہ ختم ہو گیا اور بالآخر وہ گدی نشین سے خاک نشین ہو گئے۔ میرے عزیزوں میں ایک صاحب تھا، نیداری سے پینچر لے کر آئے، سنا تھا سونے چاندی کی اینٹیں تک لائے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا بھاری کارخانہ کھولا، ایک دکان پر لڑکے کو بٹھایا، یہ دکان کپڑے کی تھی، غرض خوب کھایا اور کھلایا۔ ان کی ایک لڑکی تھی جو اپاہج ہو گئی، بہت روپیہ صرف کیا، آرام نہ ہوا، پھر داروغہ جی کو استسقا ہو گیا، بڑے علاج کی، آخرکار چل بسے۔ 2 بیٹے چھوڑے تھے، بڑے بیٹے نے اپنے حصے میں دکان لے لی اور چھوٹے نے کارخانہ۔ دونوں آوارہ تھے، دونوں نے دکان اور کارخانہ کھا کر برابر کر دیا، ماں کو مار مار کر اور روپیہ بیچ بیچ کر خوب کھایا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو ایک کمپاؤنڈر ہو گیا اور دوسرا کیپٹن کمپنی مین ملازم ہو گیا۔ ہمارے عزیزوں میں 2 بھائی تھانے داری سے پینشن لے کر آئے، تحریک خلافت کا دور تھا، دونوں امن سبھا کے ممبر تھے۔ قصبے میں ان کا طوطی بولتا تھا، نامعلوم کس بلا کا روپیہ کما لائے تھے کہ ان کے یہاں مرد اور عورتیں کوئی 24 ملازم تھے، کتے، مرغیاں، بلی، کبوتر علیحدہ پکے ہوئے تھے۔ غرض ایک نوابی ٹھاٹ باٹ تھا، محلے والے کو انہوں نے تنگ کر رکھا تھا، جس کو چاہتے پٹوا دیتے، غرض اس طرح ظلم کرتے کہ ایک دفعہ پھیری والا بنا رسی کپڑا لایا، انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کے لیے سارا کپڑا خرید لیا اور 1 ہفتے کے بعد دام دینے کا وعدہ کیا۔ اس بیچارے کو کیا پتا، دیکھا شریف لوگ ہیں، اعتبار کیا اور چلا گیا۔ ہفتے کے بعد دام مانگنے آیا تو انہوں نے اسے خوب پٹوایا، آخر روتا پیٹتا گیا۔ ان کے گھر جو ایک اچھا خاصا محل تھا، وہاں اب الو بولتے ہیں۔ بیٹا دونوں بھائیوں میں سے کسی کے نہ تھے، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ دونوں بھائی مقروض ہو کر مرے، ان کے مرتے ہی مکان بنیے نے نیلام پر چڑھا دیا اور سب کچھ فنا ہو گیا۔ ایک عبرتناک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مچھلی کے شکار سے اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ مہیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن اس کے جال میں ایک بڑی مچھلی آ گئی، جس سے وہ بہت مسرور ہو کر بازار سے اس کے اچھے دام مل جائیں گے اور چند روز کے لیے بچوں کا نان و نفقہ دستیاب ہو جائے گا۔ مگر راستے میں ایک ظالم افسر سے ملاقات ہوئی، جس نے دریافت کیا، کیا تم مچھلی فروخت کرو گے؟ اب وہ شکاری ششوپن میں پڑ گیا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ اگر میں کہتا کہ میں فروخت نہیں کرتا تو یہ میری بے عزتی کرے گا، اور اگر میں فروخت کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہوں تو یہ پھر مجھے آدھے دام دے کر مچھلی لے لے گا۔ آخرکار اس نے سوچ بچار کے بعد مچھلی فروخت کرنے سے انکار کر دیا، جس سے اس افسر نے اس شکاری کو بری طرح بے دردی سے پیٹنا شروع کیا اور مچھلی چھین لی۔ اس شکاری نے بارگاہ الہی میں فریاد پیش کی کہ اے الہی، آپ نے مجھے ناتواں اور نادار پیدا کیا اور اس کو طاقتور۔ الہی میں قیامت تک انتظار نہیں کر سکتا، میرا انتقام اس سے اسی دنیا میں لے لیا جائے۔ خدا کی شان، جب وہ غاصب مچھلی لے کر گھر پہنچا تو گھر والوں نے اس کو بھون کر تیار کیا۔ جب اس غاصب نے کھانے کے لیے مچھلی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس مچھلی نے منہ کھول کر اس کی انگلی کو ایسا سخت کاٹا کہ وہ درد کی وجہ سے بے قرار ہو گیا۔ آخرکار وہ طبیب کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تکلیف بیان کی۔ طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ اس انگلی کو کٹوا دیا جائے، ورنہ یہ درد ہاتھ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ چنانچہ انگلی کے کٹوانے کے بعد بھی افاقہ نہ ہوا، بلکہ درد بڑھتا گیا۔ بالآخر اس کو ہاتھ بھی کٹوانا پڑ گیا، مگر درد بڑھتا ہی گیا۔ اس پریشانی اور بے قراری کے عالم میں وہ شہر سے باہر نکل گیا اور خداوند تعالیٰ کی جناب میں رو رو کر ازالہ مرض کی دعائیں مانگنے لگا۔ حاطب غیبی نے کہا، تو کس کس اندام کو کٹواتا رہے گا؟ اس مظلوم شکاری کو راضی کر جس سے تو نے پیٹ مار کر مچھلی زبردست چھینی۔ اب اس کی آنکھیں کھلی اور شکاری کی تلاش میں نکل پڑا۔ چنانچہ ملاقات کے وقت اس کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا اور ساتھ ہی کچھ مالی نذرانہ بھی پیش کیا۔ بڑی منت و سماجت کے بعد جب وہ شکاری راضی ہوا تو فوراً درد غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال و کبریائی کی قسم، اگر یہ شخص اس مظلوم کو راضی نہ کرتا تو زازیست مبتلا درد و الم رہتا۔
مال حرام سے عذاب قبر تک۔ انسان جب مال حرام استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ علامہ کمال الدین امیری رحمۃ اللہ حیات الحیوان میں ایک واقعہ باب الف الفی کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ چند مختلف گاؤں کے آدمی سفر حج کے لیے نکلے۔ حج سے فارغ ہو کر جب یہ لوگ واپس آئے تو مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ساتھیوں نے قبر وغیرہ تیار کی۔ جب نماز جنازہ ادا کر کے ان کو دفن کرنے کے خیال سے قبر کے پاس لے گئے تو قبر میں ایک سانپ کو غضبناک پھنکار مارتے ہوئے پایا، تو اس قبر میں ان کو دفن نہیں کیا بلکہ آگے چل کر دوسری قبر 2 فرلانگ کے فاصلے پر تیار کی اور ساتھی کو اٹھا کر اس قبر کے پاس لائے تو اس میں بھی سانپ موجود تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید سانپوں کی سرزمین ہے، اس لیے دفن کرنے کا مشورہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس مردے کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اگر تم پورے روئے زمین کو پھوڑ ڈالو تو اس عذاب قبر کو ہر جگہ پاؤ گے، تم لوگ جاؤ اسی طرح دفن کرو۔ فتویٰ پانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو سانپ کی موجودگی میں اوپر سے ڈال دیا تو ان لوگوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا کہ سانپ نے سب سے پہلے حملہ اس کی زبان پر کیا اور اس کی زبان کو کاٹنے لگا۔ ان لوگوں نے جلدی سے قبر کا منہ بند کر دیا۔ جب سب لوگ اپنے گھر پہنچے اور 2-3 حاجی صاحبان متوفی حاجی صاحب کے گاؤں گئے اور ان کی عورت سے پوچھا کہ تمہارے میاں کیسے تھے، ان کی کیا اعمال تھے؟ عورت نے کہا کہ میرے میاں نمازی تھے، روزہ دار تھے اور زکوٰۃ کے پابند تھے، حج کے لیے تو تمہارے ساتھ گئے تھے، ان کا سب کام اچھا تھا۔ حاجی صاحبان نے قبر کے عذاب اور سانپ کا واقعہ سنایا کہ اس نے زبان پر حملہ کیا، آخر وہ کیا کرتے تھے؟ عورت نے بیان کیا کہ میرے میاں کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ یہ کہ جب وہ مہاجن سے 100 بورہ گیہوں کا بھاؤ طے کرتے تو 100 بورہ گیہوں میں سے 10 بورہ گیہوں اپنے لیے رکھ لیتے اور اس کی جگہ 10 بورہ جو خرید کر 90 بورہ گیہوں میں ملا کر مہاجن کو دے دیتے۔ چونکہ یہ ایک طرح کا حرام تھا، فروخت شدہ گیہوں کا نہ دینا اور اس کی جگہ جو دینا اور 10 بورہ گیہوں سے خود فائدہ اٹھانا حرام تھا، اس لیے اکل حرام پر سزا ہوئی۔ اور اس واقعے سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا مشاہدہ کبھی کبھی دنیا میں ہی کرا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت پذیر ہوں۔ ایک کفن چور کی انگلی جل گئی۔ ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے رسالہ حقوق العباد میں لکھا ہے کہ ایک میاں جی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور مارنے کے عادی تھے اور ادھر ادھر گاؤں میں چندہ وصول کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ نقد وغیرہ کو وہ مٹی کے ایک لوٹے میں رکھ کر زمین میں دفن کر دیا کرتے۔ ایک دن کسی شریر طالب علم نے کسی جھروکے سے میاں صاحب کو روپے لوٹے میں رکھ کر زمین میں دفن کرتے دیکھ لیا۔ جب میاں صاحب حسب دستور کسی دیہات میں چلے گئے تو لڑکوں نے کسی طرح بازار سے کنجی لا کر کمرہ کھولا اور لوٹے کو زمین سے نکال کر اس کا روپیہ حاصل کر لیا اور برتن پھر وہیں رکھ دیا۔ روپے سے گوشت، گھی، مسالہ، شکر وغیرہ بازار سے لا کر خوب عمدہ قسم کا قورمہ، پلاؤ، زردہ وغیرہ پکایا۔ اتفاقاً میاں صاحب آ گئے۔ لڑکوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کھانے میں شریک کر لیا۔ کھانا نہایت عمدہ دیکھ کر میاں صاحب نے پوچھا کہ آج تم لوگوں کے پاس کوئی مہمان آئے ہیں جس کے لیے تم لوگوں نے بے شمار پیسے صرف کیے اور طرح طرح کے کھانے بنائے؟ 2-3 لڑکوں نے ہنستے ہوئے کہا، حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میاں صاحب کچھ سمجھ نہ سکے، پھر بے اختیار بولے، آخر کس کے گھر سے ایسے مہمان خاص آئے ہیں جس کے لیے تم نے بے شمار پیسہ صرف کر کے اس طرح کا کھانا بنایا؟ پھر کچھ لڑکوں نے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ حضور کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ سب آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ میاں جی کو ان کے ہنسنے سے یہ خیال گزرا کہ ان ظالموں کے ہاتھ کہیں میرا پیسہ نہ لگ گیا ہو۔ یہ سوچ کر جلدی سے کھا پی کر اپنی کوٹری میں پہنچے۔ گڑھا کھود کر برتن نکالا تو اس میں 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ میاں جی اس منظر کی تاب نہ لا سکے۔ دفتن دل کو دھکا لگا اور حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے میاں جی فی الفور مر گئے۔ قصبہ تھانہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ لڑکوں نے میاں جی کا پیسہ اڑا لیا اور میاں جی صدمے کی تاب نہ لا کر گزر گئے تو کچھ لوگ تھانہ بھون کے مفتی مولانا سعید الحق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ روپے بہت منحوس ہیں جس سے ایک انسان کی جان چلی گئی، اس لیے طالب علموں کو چاہیے کہ ان کی رقم واپس کر دیں اور میاں صاحب کو جب قبر میں دفن کریں تو ان کے روپے کو بھی ان کے سینے پر چن دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب کفن چوروں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ میاں جی کی قبر میں ان کے سینے پر کافی روپیہ چن دیا گیا ہے تو رات میں کفن چوروں کا ایک گروہ آیا، قبر کی مٹی ہٹا کر 2-1 تختوں کو الگ کیا تو سینے پر رکھا ہوا روپیہ نظر آیا۔ اصل میں وہ سارے روپے انگارے بن چکے تھے اور مردہ کو عذاب دینے کے لیے تپائے گئے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے
کفن چوروں کے ایک سرغنہ نے دہکتے ہوئے روپے کو لینے کے لیے 2 انگلیاں بڑھائی۔ جب انگلیاں روپے کے قریب پہنچ گئیں تو وہ آگ میں جل اٹھی۔ کفن چور چلانے لگا، ارے میں جل گیا، اور شدت عذاب سے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ سارے کفن چور بھی بھاگ گئے۔ مولانا نے لکھا تھا کہ تھانہ بھون میں اس کفن چور کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنی جلی ہوئی انگلی کو ایک بڑے پیالے میں ڈبوتا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی گرم ہو جاتا تو دوسرے ٹھنڈے پیالے میں فوراً اپنی انگلی ڈبوتا، مگر اس گرم پیالے سے نکال کر دوسرے پیالے میں جب ڈالنے لگتا تو شور مچانے لگتا، ارے میں مر گیا۔ یہ سوزش تھی اس آگ کی جس کے عذاب میں وہ میاں جی مبتلا تھے، اور جس کی ذرا سی حرکت سے وہ کفن چور پوری زندگی چلاتا رہا اور شور مچاتا ہوا مر گیا۔ اس واقعے سے بھی عذاب قبر کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوزخ کے دہانے سے واپسی۔ مجھے محکمہ سیٹلائٹ میں ملازم ہوئے ابھی چند روز ہوئے تھے۔ ایک دن حسب معمول میں دفتر میں کام کر رہا تھا کہ ایک بڑے میاں آئے اور نہایت خوش آمدانہ لہجے میں مجھ سے کہنے لگے، بیٹا میرے مکان کا کلیم گم ہو گیا ہے اور عدالت میں مجھے اس کی نقل پیش کرنی ہے، اس لیے اپنے ریکارڈ سے کاپی نکال دو تاکہ اس کی نقل کروا کر عدالت میں پیش کر سکوں۔ 50 روپے لگیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں، 50 روپے کہاں سے لاؤں؟ اس نے مردہ سی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جیب خالی ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے تو تیری شروعی سے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر دیکھا تو وہ جا چکے تھے۔ دوسرے روز میں بھی دفتر میں داخل ہی ہوا تھا کہ وہی بڑے میاں آئے اور 50 روپے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، کہو بابو جی اب تو کام ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں انہیں کچھ جواب دیتا میری نظر ان کے چہرے پر پڑی۔ بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہو رہے تھے اور انہیں صاف کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو پہلے وہ پسو پیش کرتے رہے، مگر میرے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ کل یہاں سے جا کر اپنی جوان سال بیٹی کے بندے جو میں نے چند آنے روزانہ کی بچت کر کے اس کی شادی کے لیے بنوائے تھے فروخت کر دیے تاکہ آپ کا خرچ پورا کر سکوں۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ میں اٹھ کر فائل سے اس کی کاپی نکال دی اور جبراً وہ روپے ان کی جیب میں ٹھونس دی۔ ان کے جاتے ہی میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی رشوت نہ لوں گا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا جیسے بڑے میاں کے ضعیف و ناتواں بازوؤں نے مجھے دوزخ کے دہانے سے کھینچ لیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی نار جہنم، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ فیشن پرستی اور بے پردگی کے عبرتناک واقعات۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ یہ واقعہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی مدظلم عالی نے جامع مسجد بیت الاکرم گلشن اقبال کراچی میں خطاب کرتے ہوئے سنایا، اور ان کا یہ پورا خطاب کتابی شکل میں موضوع 6 گناہ گار عورتیں چھپ چکا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ جب 1-2 مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہو گیا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا، تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہ آواز سنی۔ سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کھولنی جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے، میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول دو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جوں ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ ایک اندر عورت برہنہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر ایک کمرے کے اندر چھپ کر کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ سبھی اس کے گھر پہنچے اور اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا کہ کنڈی تو میں کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہوگا جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا، تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ ایک اس کا وزیر ابراہیم کا خون بھی ہے۔ ابراہیم نسلاً یونانی تھا، لڑک پن میں گرفتار ہو کر وہ فروخت ہو گیا تھا۔ مغنیسیہ کی ایک مسلمان دولت مند بیوہ نے اسے خریدا اور اس کی ذہانت کا اندازہ کر کے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ایک بار سلیمان اس صوبے میں گیا اور وہاں اس کی نظر ابراہیم پر پڑی۔ ابراہیم فن موسیقی کا ماہر تھا، اس کے اس کمال کا اثر سلیمان پر خاص طور سے پڑا اور اسے اپنے ساتھ قسطنطنیہ لیتا آیا
وہاں پہنچ کر وہ اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے روز بروز سلیمان کی نظر میں زیادہ محبوب ہوتا گیا، یہاں تک کہ سلیمان نے اپنی بہن کا عقد اس سے کر دیا اور 1523 میں اسے سلطنت عثمانیہ کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ سلیمان ابراہیم پر حد درجہ اعتماد رکھتا اور اسے بے حد محبت کرتا۔ دونوں ساتھ ہی کھانا کھاتے، تمام امور سلطنت دونوں کے باہمی مشورے سے طے پاتے۔ جن معرکوں میں سلیمان کسی معذوری کی وجہ سے خود شرکت نہ کر سکتا، ان میں ابراہیم کو سر عسکر بنا کر بھیجتا۔ 13 سال تک سلیمان کے اعتماد کی یہی کیفیت رہی، لیکن پھر اس کے دل میں ابراہیم کے خلاف شکوک پیدا ہونے لگے، جو ابراہیم کی بے احتیاطی سے بڑھتے گئے۔ چونکہ سلیمان نے اس کو سلطنت کے تمام اختیارات دے رکھے تھے، اس لیے ابراہیم اپنے آپ کو سلطان کا ہم پلہ خیال کرنے لگا تھا، اور یہی خیال اس کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ اس کی خود اعتمادی یہاں تک ترقی کر گئی کہ آخر میں اس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر لیا۔ یہ دیکھ کر سلیمان کے شکوک جو خرم نے ابراہیم کے خلاف اس کے دل میں پیدا کر دیے تھے، یقین کی حد تک پہنچ گئے۔ خرم وزیر اعظم کے عہدے پر اپنے داماد رستم پاشا کو مقرر کرانا چاہتی تھی۔ خرم کی تدبیر کارگر ہو گئی اور 1535 عیسوی میں ایک روز جب ابراہیم حسب دستور کھانا کھانے کے لیے محل شاہی میں داخل ہوا تو پھر اس سے زندہ نہیں نکلا، اور دوسرے روز محل میں اس کی لاش پائی گئی۔ ابراہیم کی تمام جائیداد اور دولت ضبط کر لی گئی۔ زوال سلطنت کی ابتدا۔ سلیمان نے اپنے طویل عہدے حکومت میں سلطنت عثمانیہ کی عظمت کو حد کمال تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ گو چند سالوں تک زوال کے آثار نمایاں نہ ہوئے۔ ایک ترک مورخ کوچی بے نے 1663 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے زوال پر ایک کتاب لکھی، جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ زوال کی بنیاد سلیمان کے عہد میں ہی پڑ چکی تھی۔ وہ زوال سلطنت کو حسب ذیل اسباب کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ پہلے دستور یہ تھا کہ دیوان کی ہر مجلس میں سلطان خود موجود رہتا اور وزرائے سلطنت سے خود مشورے کرتا تھا۔ سلیمان نے اس دستور کو موقوف کر دیا۔ وہ بجائے دیوان میں بیٹھنے کے اس سے متصل ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھنے لگا اور وہیں سے مجلس کی تمام کارروائیوں کو سنا کرتا۔ اس کے جانشینوں نے دوسرے کمرے میں بیٹھنا بھی موقوف کر دیا۔ اس طرح سلاطین کی مطلق العنانی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور وزراء کے مشوروں کا اثر کم ہونے لگا۔ جب تک سلیمان جیسا مدبر اور عالی دماغ سلطان تخت پر تھا، اس تبدیلی کی خرابی ظاہر نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کے مضر اثرات نمایاں ہونے لگے۔ وزرائے سلطنت کی بجائے خواتین حرم یا دوسری غیر ذمہ دار اور خود غرض اشخاص امور سلطنت میں مشورے دینے لگے۔ سلطان کے فیصلے اکثر انہی مشوروں سے متاثر ہوتے تھے۔ سلیمان نے ایک جدت یہ بھی کی کہ بعض ایسے اشخاص کو جنہوں نے بتدریج ضروری مدارج طے نہیں کیے، محض اپنی مردم شماری کی بنا پر اعلیٰ عہدوں پر مقرر کر دیا۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے نمایاں مثال ابراہیم کا واقعہ ہے۔ سلیمان ابراہیم کی لیاقت سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اس نے چند سال کے اندر ہی اسے سلطنت عثمانیہ کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر مقرر کر دیا۔ ابراہیم کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اس طرح اونچی اونچی جگہوں پر مقرر کیے گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ سلطان کو مردم شناسی کا خاص ملکہ حاصل تھا اور اس نے اپنے انتخاب میں شاید ہی کبھی غلطی کی، لیکن اس کے جانشینوں نے، جن کو یہ خداداد ملکہ حاصل نہ تھا، اس جدت پر عمل کر کے بیشتر ایسے اشخاص کا انتخاب کیا جو کسی طرح ان عہدوں کے اہل نہ تھے اور جن کا تقرر محض سلطان کے حسن ظن یا حرم کے اثر سے ہوا تھا۔